میرا میرے دو سوال ہیں آپ سے سر. یہ پوچھنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ اب پوچھنے کا وقت ہے. آپ کے سوال ہمارے جواب تو پوچھیں. میرا نام حسن افتخار ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں یہ پوچھ رہا تھا, ابھی آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کچھ تاجر حضرات آرمی چیف سے ملے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ سول حکومت جو ہے وہ بالکل ناکام ہو گئی ہے؟ ان کے بڑے بڑے جو یہ ان کے لوگ تھے, حفیظ شیخ وغیرہ اور یہ شبر زیدی وغیرہ, یہ سب ناکام ہو گئے کہ اب انہیں آرمی چیف سے رجوع کرنا پڑا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آرمی چیف نے کیوں ان کو الاؤ کیا ملنے کے لیے؟ وہ کہہ دیتے کہ بھئی جاؤ, سول حکومت یہ میرا ڈومین نہیں ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ بالکل ناکامی کا یہ اشارہ ہے سول حکومت کی معاشی پالیسیوں کی طرف سے؟ دیکھیں, جو بزنس اور صنعت کار ہیں بڑے بڑے پاکستان کے, جو جن کو میں کیپٹنز آف پاکستان انڈسٹری کہتا ہوں, ان کی ملاقات تھی. ظاہر ہے انہوں نے ملاقات جو ہے کسی کے کہنے پر نہیں کی. ایک اپنا جو ان کا مقدمہ ہے وہ انہوں نے پیش کرنا تھا. یہ بھی بڑا واضح ہے کہ اگر مقدمہ پیش کرنے کی جگہ ان کو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر یا بانی گالہ کے اندر مل جاتی یا حفیظ شیخ صاحب کے سامنے مل جاتی تو ان کے سامنے مقدمہ پیش کرتے. اور یہ بھی بڑا واضح ہے کہ اگر بنی گالہ اور حفیظ شیخ صاحب کے پاس یہ سخت ہوتی کہ وہ مقدمہ سن لیں یا اتھارٹی ہوتی تو وہ شاید سن بھی لیتے. تو یہ تین چیزیں تو واضح ہے کہ انہوں نے اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ جنرل ہیڈ کوارٹر میں جو آرمی چیف بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے وہ کیوں رکھی. ظاہر ہے سویلین حکومت پر ان کو ٹرسٹ نہیں ہے, اور اسی حکومت کے خلاف ہی تو وہ مقدمہ بنا رہے ہیں. اور ان کا خیال یہ ہے کہ باوجود تمام تر بات چیت کے جو اکانومی ہے وہ نوز ڈائیو کر رہی ہے, بزنس جو ہے وہ کنٹریکٹ کر رہا ہے. اور اگر پاکستان کی انڈسٹری اور اس کے چلانے والے جو ہیں وہ اس قسم کا پیغام دیتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بین الاقوامی انویسٹر بیٹھا ہوا, یہ بگ ٹکٹ صنعت کار ہیں, یہ چھوٹے صنعت کار نہیں ہیں, یہ بلینز ان کی ورتھ ہے. ان کے بزنسز ساری دنیا کے اندر اگر نہیں بھی پھیلے تو سگنیفیکنٹ ایریاز کے اندر پھیلے ہوئے ہیں, دے آر نون نیمز. تو اگر یہ جا کے اس قسم کی بات کرتے ہیں تو جو بین الاقوامی انویسٹر بیٹھا ہوا ہے وہ تو پہلے یہ دیکھے گا نا کہ پاکستان کے اندر جو اپنا انڈسٹریلسٹ ہے یا اپنا صنعت کار ہے وہ یہ باتیں کر رہا ہے تو میں کیوں وہاں پر جاؤں. تو اس کے بہت بڑے امپلیکیشنز ہیں. حکومت کی یقیناً ناکامی ہے. آج میں اخبار دیکھ رہا تھا ایکسپریس ٹریبیون کے اندر, آپ بھی دیکھیے گا, بڑی دلچسپ وہاں پہ صورتحال آپ کو نظر آئے گی کہ جو آرمی چیف کی تصویر ہے اکانومی اور سیکیورٹی کے لنک کے بارے میں, وہ فرنٹ پیج کے اوپر جو ہے لگی ہوئی ہے, جو ٹاپ موسٹ سپیس ہے وہاں پر لگی ہوئی ہے. اور عمران خان کی جو وزیر اعظم پاکستان ہے اسی قسم کی ان کا بیان ہے, ان کی تصویر جو ہے میرے خیال میں 13ویں یا 14ویں پیج کے اوپر اندر لگی ہوئی ہے. تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ملک کے اندر جو صنعت کار ہے, جو میڈیا کے ٹائکونز ہیں, ان کا کیا خیال ہے کہ اتھارٹی کہاں پر ریسٹ کرتی ہے. آرمی چیف کو یہ کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. آرمی چیف کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. آرمی چیف خود انکار بھی کر سکتے تھے, انہوں نے انکار نہیں کیا. لیکن انکار نہ کرنے کی ایک طویل تاریخ ہے. اور جس طرح ایک بزنس مین کو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آج کی بات چیت نہیں چل رہی, جنرل راحیل شریف کے دور کی بات چیت یہ چل رہی ہے. تو یہ ایک پرانا تسلسل ہے جو جاری کیا ہوا ہے. آج کل اس کو زیادہ ہائپ ملی ہوئی ہے. اس وجہ سے نہیں ملنا چاہیے تھا آرمی چیف کو کہ ایک ان کا کانسٹیٹیوشنل ڈومین نہیں ہے. لیکن اگر کانسٹیٹیوشنل ڈومین سے ہٹ کے بھی آپ بات کریں تو جس شعبے کے اندر وہ جا رہے ہیں اس شعبے کے ڈائنامکس ایسے ہیں کہ فوج کا تمام ادارہ, کیونکہ وہ آرمی چیف ہیں اور تمام ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان ڈائنامکس کی زد میں آ جائے گا اور شدید متنازع ہو جائے گا. فوج اور فوجی معاملات کو اور فوجی سربراہ کو اکانومی کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے اگر اکانومی پرفارم نہیں کر رہی. لیکن اس کو مینیج کرنے کے جو طریقے ہیں وہ یہ نہیں ہیں جو اپنائے گئے ہیں, کیونکہ اس سے تمام تر اچھی نیت کے باوجود نتائج برے نکل سکتے ہیں. اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو فوج ہے, چاہے وہ اقتدار کے اندر ہو یا پیچھے بیٹھ کر اقتدار کر رہی ہو, وہ اکانومی کو مینیج نہیں کر سکتی. یہ صرف کہنے سے نہیں ہوتا, لوگ کہنے سے ٹیکس نہیں دیتے ہیں, لوگ کہنے سے انویسٹ نہیں کرتے ہیں, لوگ باتیں سمجھانے سے اپنی جو معاشی پالیسیاں تبدیل نہیں کر لیتے. تو ایک صحیح حاصل ہے جس کو ہم چیز کر رہے ہیں, جو کر رہے ہیں پچھلے 72 سال سے لگے ہوئے ہیں, اور نتائج بار بار ہمارے سامنے صحیح نہیں آتے اور بار بار ہم اس طرف جاتے ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر حکومت نہیں کر رہی اور آرمی چیف نے نہیں کرنا تو پھر کس نے کرنا ہے؟ فورمز اویلیبل ہیں.
ان فورمز کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. صرف اس وجہ سے وہ فورم ایکٹیویٹڈ نہیں ہے ڈزنٹ مین کہ آپ ان کو اگنور کر دیں. اکنامک کونسل آپ کے پاس موجود ہے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی آپ کے پاس موجود ہے, ڈیولپمنٹ کی ایک آپ نے نئی باڈی بنائی ہے جس کی آئینی حیثیت تو نہیں ہے لیکن وہ فورم موجود ہے, پارلیمان کا فورم موجود ہے, آپ کی پارلیمان کی قومی اسمبلی کے سینٹ کی باڈیز موجود ہیں. ان کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, بزنس ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے, فائنانس منسٹر کو لیڈ لینے کی ضرورت ہے. یہ کام فائنانس منسٹرز کرتے ہوتے ہیں. تو یقیناً دونوں جو آپ نے سوال کیے ان کا جواب اسبات میں ہم دیتے ہیں, ہم اسے اتفاق کرتے ہیں کہ آرمی چیف کو انکار کر دینا چاہیے تھا, لیکن جس طرح میں نے بتایا ایک طویل تسلسل ہے اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ وہ خود مینیج کر لیں گے اس کو, اور تاریخ اس کے خلاف گواہی دیتی ہے کہ ایسا نہیں ہو پائے گا. اور دوسری طرف حکومت کی جو حالت ظاہر ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ وہ اپنی جو سب سے بڑا کلیم ہے کہ انہوں نے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے, اس کلیم کی دھجیاں اکھیڑ دیتے ہیں وہ لوگ جو معیشت چلا رہے ہیں, اور وہ اب ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری حالت بڑی بری ہے. طلعت بھائی میرا نام سچن ہے, میں ایک انڈین ہوں. میں آپ سے 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. میں پہلے آپ سے پہلا سوال پوچھتا ہوں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ طلعت بھائی کیا کشمیر کے رٹ کے چکر میں پاکستان نے اپنے آپ کو برباد نہیں کر لیا؟ اگر وہ کشمیر کی رٹ نہ لگاتا اور اس سب چیز میں جہاد میں اور ان سب چیزوں میں نہ پڑتا تو کیا آج وہ بہت پروگریسو سوسائٹی نہیں بن گیا ہوتا؟ اور دوسرا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان نے باقی سارا پاکستان کتنا ڈیولپ کر لیا, جو وہ کشمیر کرتا ہے, وہ کشمیر اگر اس کو مل بھی جائے تو اس کا کیا کرے گا؟ اور طلعت بھائی میرا کمنٹ فائنل یہ ہے کہ آپ نیوکلیئر وار سے لے کے انٹرنل ڈسٹربنس تک جو مرضی کر لیں, ہم 1 اسکوائر انچ بھی کشمیر کی زمین نہیں چھوڑیں گے. اور اگر دا بیسٹ کے سینیریو پاکستان کے لیے ہوگا کہ ایک انٹرنیشنل بارڈر مان لیا جائے, اور ورسٹ کے سینیریو یہ ہوگا کہ ہم ایک نیوکلیئر وار میں گھس جائیں. تھینک یو. دیکھیں شکریہ آپ کا. ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان نے کشمیر کرنا نہیں شروع کیا تھا. بین الاقوامی طور پر آپ تاریخ سے واقف ہوں گے, ہونا چاہیے, نہیں ہے تو اس کو آپ یاد دہانی کے طور پر استعمال کر لیں, ریکارڈز اٹھا کے دیکھ لیں. آپ کے اپنے وزیر اعظم اور آپ کی اپنی حکومتیں کشمیر کو بین الاقوامی فورمز کے اوپر لے کر گئی تھی. ایک تو بات تو بڑی واضح ہے, اور بین الاقوامی فورمز نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ ایک تنازع ہے اور حل طلب تنازع ہے. تو اس میں پاکستان کی طرف سے بات کرنا یا نہ کرنا وہ تو ایک بعد کی تاریخ ہے نا. تو پہلے تو آپ اس کے آرجنز کے اوپر جائیے. تو ایک تو بڑا واضح ہے کہ یہ تنازع ہے, یہ کسی ہندوستان کی یونین کا حصہ نہیں ہے. یہ بین الاقوامی فورم پر ہندوستان کی اپنی حکومتیں لے کر گئی ہیں اور ان کی کمٹمنٹس موجود ہیں. تو یہ تو ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے, یہ میرے بتانے سے یا آپ کے انکار کرنے سے یہ تبدیل نہیں ہو جائے گا, اور نہ ہی جو حالیہ اقدامات ہیں 5 اگست کے اس کے بعد یہ تبدیل ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کشمیر نہیں کر رہا, کشمیری کشمیر کر رہے ہیں. اور اگر کشمیر نہ کر رہے ہوتے تو مقبوضہ کشمیر مقبوضہ نہ ہوتا, وہ آزاد کشمیر ہوتا, وہ کشمیر ہوتا جس قسم کا دلی ہے. اگر واقعتاً کشمیریوں کا دل دلی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا. کشمیریوں کا دل دلی کے ساتھ نہیں ہے, کشمیریوں کا دل کشمیر کے ساتھ ہے. تبھی تو آپ کو اتنے بڑے پیمانے پر وہاں پہ فوجیں رکھنی پڑی. ہندوستان کے کس اور حصے میں جس کو آپ اپنا مانتے ہیں آپ نے اتنی بڑی فوجیں رکھی ہوئی ہیں؟ کس حصے کے اندر آپ نے کرفیو نافذ کیا ہوا ہے؟ کس حصے کے اندر آپ نے 60,000 کیجویلٹیز آپ کے پاس موجود ہیں؟ کس حصے کے اندر آپ نے جوانوں کو پکڑ کے رکھا ہوا؟ تو یہ سوال اس بات سے قطع نظر کہ پاکستانی تجزیہ نگار اس کو اٹھا رہا ہے آپ کے سوال کے جواب کی صورت میں, آپ کو خود اس کو سوچنا چاہیے تو یہ کیوں ہو رہا ہے. تو کشمیری خود کشمیر کر رہا ہے. اب آئیے پاکستان کی طرف. دیکھیں ہر ملک کی ایک اپنی ٹریجیکٹری ہوتی ہے تبدیلی کی, اور پاکستان کے اندر پاکستان کی ترقی کے بارے میں ہمارے ہاں کی انٹرنل ڈیبیٹ ہے, وہ ایک ہمارا اندرونی معاملہ ہے. ہم اس کو ڈیبیٹ کرتے ہیں, بڑا ویگرسلی ڈیبیٹ کرتے ہیں. ہم ہر وقت اس کے اوپر ایگری نہیں کرتے ہیں, لیکن ڈیبیٹ ہمارے یہاں پہ بڑی تگڑی ہے اس کے اوپر. لیکن میں یہ آپ کو یہ بتا دوں, یہ جو آپ نے کہا نا کہ برباد کر لیا, یہ الفاظ جو ہیں وہ تاریخی حقائق کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. ممالک کو, تہذیبوں کو کوئی 20-25 سال چاہیے ہوتے ہیں ٹرن اراؤنڈ ٹائم کے لیے. کچھ تہذیبیں ذرا جلدی کر لیتی ہیں, کچھ بعد میں کرتی ہیں. آپ اپنے ملک کی مثال دے لیں, 1991-92 سے پہلے آپ کے اپنے ملک کی کیا حالت تھی. اعداد و شمار کو دیکھیں, میری بات پر یقین نہ کریں. ترکی کی آپ مثال اٹھا کے دیکھ لیں کہ آج سے 20-22 سال پہلے ترکی کی جگہ پر کھڑا ہوا تھا. آپ جاپان کی مثال دے لیں
کہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے بعد اس کی کیا حالت ہوئی, پھر اس کی اکانومی کہاں پر گئی, پھر اس کے بعد دوبارہ اس کے اندر ڈاؤن ٹرن کیا آیا. چائنا کی آپ مثال اٹھا کے دیکھ لیں کہ پہلے حالت کیا ہوتی تھی, اور کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے, کوئی 80 سال پرانی بات ہے. اور اس کے بعد جب جاپان کو انویٹ کرتا تھا اور ان کو ان کے اوپر بین الاقوامی تسلط ہوتا تھا, پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ پروگریس کی, کچھ مشکلات آئیں ہیں, ناؤ دے ہیو کریٹڈ اے ماڈرن اکنامک میریکل تھرو دے ایفرٹ. تو ممالک کی قسمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو پاکستان کے بارے میں آپ بالکل پریشان نہ ہوں. جہاں تک یہ آپ نے لنک جوڑا ہے کہ پاکستان کے اندر کے حالات مختلف ہوتے اگر کشمیر کو ہم چھوڑ دیتے, ہندوستان نے کشمیر کو جکڑا اور پکڑا ہوا ہے نا, تو ہندوستان کے اندر کون سی لبرل ڈیموکریسی آ گئی ہے؟ آپ خود یہ سوال اپنے آپ سے کریں, ہمارے جواب کے اوپر نہ جائیں. آپ نریندر مودی صاحب کا کی سیاسی اٹھا کے دیکھ لیں, ان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, اور کس نقطہ فکر کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کو اٹھا کے دیکھ لیں, مسلمانوں کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں اس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں. تو اگر آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے تو آپ کے اندر تو جو رائٹ ونگ ہندتوا کے پجاری ہیں ان کو طاقت میں نہیں ہونا چاہیے تھا نا. ایک سیکولر جماعت کو, جینونلی انکلوسیو جماعت کو ہونا چاہیے تھا. یہاں پر آپ گائے کو رکھنے پر اور گائے کو نہ پوجنے کے اوپر آپ لوگوں کے گھر جلا دیتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے ہوئے. اگین آپ کے اپنے اعداد و شمار ہے, آپ کے اپنے بندے یہ بات کرتے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے, ہم تو صرف کوٹ کر رہے ہیں. تو یہ کو ریلیشن کچھ مجھے سمجھ نہیں آیا. اور تیسرا جو آپ نے کہا کہ جی بیسٹ کیس سیناریو, ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ 1 انچ نہیں چھوڑیں گے, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ بارڈر مان لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آزاد کشمیر ہم رکھ لیں اور مقبوضہ کشمیر آپ رکھ لیں, تو آدھا کشمیر تو تقریباً آپ نے ہمیں دے دیا نا. تو میرے خیال میں یہ جذباتی باتیں ہیں. یہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا کہ کشمیر کا کون سا حصہ کس طرف جانا ہے, یہ کشمیریوں نے کرنا ہے. اور یہ طویل جنگ وہ لڑ رہے ہیں, جن لوگوں نے اتنی جانوں کی قربانی دے دی ہے, وہ آپ کے کہنے پر 1 انچ یا 1 کلومیٹر کا فیصلہ نہیں سنائیں گے. وہ اپنے من کے مطابق فیصلہ کریں گے, اور جو ان کا فیصلہ ہے وہ بڑا واضح ہے کہ ان کا دل دلی کے ساتھ نہیں ہے.